جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین کرام اور حضرت سرپرست اعلیٰ دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مومن بنایا، اور مومن کے لیے ایک دستور اللہ تبارک و تعالی نے دیا، وہ قرآن اور حدیث۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ فی خمیل وقربة ووسادة حشوها اذخر، رواہ النسائی۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رخصت کیا تو رخصتی کے وقت ایک چادر، ایک مشکزہ اور ایک تکیہ دیا۔ بس تین چیز، ایک چادر، ایک مشکزہ اور ایک تکیہ۔ میں بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ حضرات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اپنی بات نہیں بلکہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ، جو عوام اور خواص ہر کوئی جانتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، بارہا درس میں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ بہت بڑے اونچے درجے کے عالم تھے، جنہوں نے معارف الحدیث لکھی ہے۔ حضرت نے معارف الحدیث میں اس حدیث کی تشریح میں لکھے ہیں کہ اس حدیث کے لفظ میں جہزہ آیا ہے، اور جہزہ کے لغوی معنی انتظام کرنا۔ اسی سے بہت سے عوام اور نادانی میں بہت سے خواص نے جہز کا لفظ اخذ کر لیا، جہزہ سے جہز۔ لیکن حضرت بتاتے ہیں حدیث کے پورے خزانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں، اور بھی صحابیات تھیں، اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، بلکہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی صحابیات کا نکاح پڑھایا، بہت سے صحابی کا نکاح پڑھایا۔
احادیث میں سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کسی ایک حدیث میں سوائے اس نسائی شریف کی اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث میں جہیز کا کوئی لفظ یا لڑکی کی شادی کے وقت لڑکی کے ساتھ لڑکی کے باپ کچھ سامان دے اس کا تذکرہ ہی نہیں ملتا۔ صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث میں صرف اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت اس کی تشریح میں بتاتے ہیں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، بہت چھوٹے چچزاد بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرپرست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد نے کیا تھا، ابو طالب نے پرورش کی تھی۔ تو اس کی وجہ سے اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرائیں۔ تو نبی، سرپرست، چچازاد بھائی اور چچا کا جو حق ہے اس حق کا قرض ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ بیچ کر کے اس کا انتظام فرمایا۔ تو کیا عجیب ظلم ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو پوری زندگی اپنی بیٹی کی پرورش کرے، بیٹی کو بھی دے اور ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو دے۔ یہ جہیز عوام اور خواص اس میں مبتلا ہے۔ اور ہمارے ذہن میں ایک بات ہے، بس ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کوئی شرط نہیں لگائی، ہمیں ایسے ہی دے دیا۔ لیکن فقہ کا مشہور ضابطہ ہے، جو علماء کرام ہیں، جو مفتیان اعظام ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، المعروف کالمشروط، یعنی جس چیز کا رواج پڑ جائے بغیر مانگے بھی وہ ضرور دیں گے، اگر نہ دے تو سماج میں لان تان ہو تو وہ معروف بھی مشروط کی طرح ہے، ایسا ہی ہے گویا کہ شرط لگا کر کے آپ نے یہ سامان لیا۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کو ہدیہ دیا، اس میں کیا قصور ہے؟ یاد رکھیے کہ میں مالدار ہوں، میرے باپ اور میرے بھائی اور میں مل کر کے اپنی بہن کو 10 لاکھ نہیں 50 لاکھ کے جہیز دے سکتا ہوں۔ میری ایک زمین کو بیچ کر کے میرے والد صاحب اپنی ایک زمین کو بیچ دے تو کروڑوں روپے مل سکتا ہے، اپنی ایک بیٹی کو وہ کروڑوں روپے کا جہیز دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، یہی تو ذہن میں آتا ہے۔ لیکن میرے چچازاد بہن، چچا غریب ہے، چچازاد بہن میری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، چچازاد بہن میری بہن سے زیادہ ذہین ہے، میری چچازاد بہن میری بہن سے زیادہ ہنر والی ہے، با پردہ ہے، دیندار ہے، لیکن چچا غریب ہے، چچا اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرائیں گے؟ ہر وقت یہی بات سامنے آتی ہے، بھئی بلیٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یا بغیر مانگے شادی ہو جائے تو 2-4 دن کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے، یا ہر وقت گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یقین جانیے یہ جہیز کی ایک وسیع لعنت ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ہاں، اس مرتد ہونے کی وجہ اللہ سے بغض یا نبی سے بغض یا اسلام اور احکام اسلام سے بغض اور عداوت اور نفرت نہیں ہے، یہ جوانی کی ایک شہوت اور ایک خواہش ہوتی ہے، اس کو وہ لڑکیاں ہماری مسلمان بہنیں کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، اور مسلمان لڑکے سے شادی کرنے جائے تو 5 لاکھ کم سے کم 5 یا 10 لاکھ چاہیے، باپ کے پاس وہ پیسہ نہیں، اور اندر سے نوجوانی کی شہوت اور خواہش ابھرتی ہے، اور ایک نوجوان لڑکا جو ہندو مذہب کا ہوتا ہے کہتا ہے میرے پاس آ جائیے، میں فری میں تم کو لے لوں گا، کوئی کچھ 1-10 روپیہ بھی نہیں لگے گا، فون کرتا ہے کہ فلاں بازار پہ آ جاؤں، فلاں اسکول پہ آ جاؤں، میں تمہیں یہیں سے اٹھا کے لے جاؤں گا، اسپیشل مکان میں رکھوں گا، جہیز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو ہماری نوجوان بہنیں مرتد ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں جہیز، اس بیٹی کو جہیز دینے کی وجہ سے لاکھوں ہزاروں بہنیں، بس ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں،
ہماری اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو جہیز دینے کی وجہ سے لاکھوں لڑکیاں بر وقت لاکھوں لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. اس لیے ہم اس وبا سے نکلے، خود عزم کریں اور اپنے بیٹوں کی شادی میں جہیز نہ لیں. اگر ہم ابھی اپنی شادی میں یا اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے تو آئندہ چل کر کے ہماری اپنی بیٹی کی شادی میں بھی جہیز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری. مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز. انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش. نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ. ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں. کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھٹکارا. اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے. ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ صرف کڈس میسج پر. جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں. اور ہاں دوستو، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں.